ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے جو دور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں پیش آیا۔ ماجرا کچھ یوں تھا کہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ کسی سفر پر جا رہے تھے۔ راستے میں یہ اعلان کیا گیا کہ قافلے کو پڑاؤ دیا جائے، بریک لیا گیا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے اپنے کھانے کے لیے اس زمانے میں جو ٹفن باکس ہوتے ہوں گے، توشہ دان تھے، وہ کھولے، مگر حال یہ تھا کہ صحابہ کرام کے پاس روٹی تھی مگر سالن نہیں تھا، صرف روٹی کھانے لگے۔ اب ذرا سوچئے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو میرے آقا کے ساتھی ہیں اور یہ غزوے میں شرکت کے لیے جا رہے تھے، جان دینے کے لیے گویا جا رہے ہیں، مگر حال یہ ہے کہ صرف روٹی ہے، سالن نہیں ہے۔ مگر زبان پر شکوہ نہیں تھا، شکایت نہیں تھی، کمپلین نہیں تھی۔ آج ہمارے اس اجتماع میں بھی ہو سکتا ہے کچھ اسلامی بھائی آئے ہوں، رات سے بھی کچھ اسلامی بھائی آ گئے ہیں، آرام نہیں ہوا ہوگا، کھانا پراپر نہیں ملا ہوگا، تو بعض اوقات شکوہ ہوتا ہے کہ یار انتظام ٹھیک نہیں ہے، یا ہمارے گھر کے اندر کسی دن اپنی پسند کا کھانا نہ بنے، یا کاروبار میں کسی قسم کی کمی آ جائے تو ہماری زبان پر شکوہ آتا ہے۔ مگر یہ کیسے صحابہ تھے کہ نبی پاک کے ساتھی ہیں، کھانے کے لیے روٹی ہے، سالن نہیں، مگر زبان پر شکوہ نہیں ہے۔ زبان پر شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے، زبان پر شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ اب کیا ہوا؟ اب دیکھیں جو صبر کرتا ہے نا، اس کی مدد کیسے کی جاتی ہے۔ اب ہوا کیا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں شہد کی مکھی حاضر ہوئی اور نبی پاک کے مبارک کانوں کے پاس آ کر بھنبھنانے لگی۔ آپ نے دیکھا ہوگا شہد کی مکھی کی آواز کچھ نارمل مکھی کی آواز سے ہٹ کر ہوتی ہے۔ اچھا، صحابہ کرام علیہ رضوان کا عقیدہ دیکھو۔ صحابی کہتے ہیں حضور یہ شہد کی مکھی آپ کی بارگاہ میں کیا عرض کر رہی ہے؟ اللہ اکبر! یعنی صحابہ جانتے تھے کہ میرے آقا سب کی بولیاں جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ شہد کی مکھی مجھے عرض کر رہی ہے کہ حضور آپ کے صحابہ ہمارے علاقے میں آئے ہیں، روٹی ہے اور کھانے کے لیے ان کے پاس سالن نہیں، ہم شہد کی مکھیوں میں یہ بے چینی پائی جا رہی ہے۔ حضور قریب ہی ہم نے ایک شہد کا چھتا بنایا ہوا ہے، ہم تو اٹھا کر نہیں لا سکتی، آپ کسی صحابی کو ہمارے ساتھ بھیجیں، وہ شہد لے آئیں تاکہ آپ کے صحابہ روٹی کے ساتھ شہد کھانے لگیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے ارشاد فرمایا کہ اے علی جاؤ اور جا کر شہد کا چھتا لے آؤ۔ مولا علی جاتے ہیں اور شہد کا چھتا وہ لے کر آتے ہیں۔ اب وہ صحابہ جو تھوڑی دیر پہلے صرف روٹی کھا رہے ہیں، اب اس روٹی کے ساتھ صاف شفاف میٹھا لذیذ شہد کھانے لگ گئے۔ وہی مکھی یا کوئی اور مکھی پھر بھنبھنانے لگی۔ صحابی نے عرض کی حضور اب کیا کہہ رہی ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے اس سے سوال کیا ہے، یہ اس کا جواب دے رہی ہے۔ سبحان اللہ! ایک تو نبی پاک اس مکھی کی بولی سمجھ بھی رہے ہیں اور میرے آقا گفتگو بھی فرما رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا یہ تو بتاؤ شہد بناتی کیسے ہو؟ یہ حدیث پاک کا اس واقعے کا میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ وہ مکھی کہتی حضور ہم جو ہے وہ مختلف باغات میں جاتے ہیں، پھولوں کا رس چوستی ہیں، اور ہمارا ایک پورا گروپ ہوتا ہے، پورا ایک قافلہ ہوتا ہے، اور جب اب وہ رس چوس کر ہم شہد بناتی ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا کمال کا سوال فرمایا، اچھا آپ کو بھی یہ ایکسپیرینس ہوا ہوگا کہ کبھی کبھی گلاب کی پتی ہم کھائیں تو وہ تو کھائی جاتی ہے، مگر چنبیلی یا اور باقی پھول تو بڑے کڑوے ہوتے ہیں۔ آقا نے فرمایا کہ پھولوں کا رس تو کڑوا بھی ہوتا ہے، کسیلا بھی ہوتا ہے، پھیکا بھی ہوتا ہے، یہ سب مل ملا کر شہد جیسا میٹھا کیسے ہو جاتا ہے؟ شہد کی مکھی عرض کرتی حضور بات یہ ہے کہ جب ہم پھولوں کا رس چوس لیتی ہیں نا، جب واپس چھتے کی طرف ٹریول کر رہی ہوتی ہیں، واپس آ رہے ہوتے ہیں، تو ہمارا ایک سردار ہوتا ہے، اس پورے قافلے کا ایک لیڈر ہوتا ہے، اور جو یہاں پر کسان موجود ہوں گے، کھیتی باڑی کرنے والے، یا جن کا شہد کے حوالے سے کچھ معلومات ہے، تو آج سائنس بھی بتاتی ہے کہ یہ پورا جو چھتا ہے اس کا پورا فلسفہ کوئین بی، ملکہ مکھی کے گرد گھومتا ہے۔
وہ ایک بلکہ مکھی ہوتی ہے جس کے آرڈر پر وہ ساری مکھیاں چلتی ہیں. آج سائنس نے پہچانا ہے. اس مکھی نے 1450 سال پہلے عرض کیا تھا حضور ہمارا ایک قافلے کا امیر ہوتا ہے, جب ہم واپس آتے ہیں یا رسول اللہ وہ آپ پر درود پڑھنا شروع کر دیتا ہے, اور حضور اس کی دیکھا دیکھی جتنی مکھیاں ہیں سب آپ پر درود بھیجتی ہیں. یا رسول اللہ یہ کوئی اور کمال نہیں ہے, یہ آپ پر درود کی برکت ہے کہ پھولوں کا کڑوا پھیکا رس جو ہے وہ شہد جیسا میٹھا ہو جاتا ہے. شہد میں شفا بھی ہے نا. سارے حکیم کہتے ہیں کیوں نہ شفا ہو جو بنتا ہی نبی پاک کے درود کی برکت سے ہو, تو اس میں کیوں نہ برکت ہو. اب علماء کرام نے یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی. کیا خوبصورت مدنی پھول ہمیں عطا فرمائے. علماء کہتے ہیں جب درود پاک کی برکت سے پھولوں کا کڑوا پھیکا رس شہد جیسا میٹھا ہو سکتا ہے, تو اگر کسی مسلمان کی زندگی میں گناہوں کی کڑواہٹ ہو, بد اعمالیوں کی پھیکاوٹ ہو, اگر وہ چاہتا ہے کہ زندگی نیکیوں کی مٹھاس سے تر بتر ہو جائے تو اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کر لے, وہ درود پاک کی کثرت کرنا شروع کرے, اللہ اس کی زندگی کو بھی شہد جیسا میٹھا کر دے گا. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں جو آج رکھنی کے سنتوں بھرے اجتماع میں آئے ہیں, آج یہ نیت کر کے جائیں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے. اللہ سلامت رکھے میرے پیر و مرشد کو, دعوت اسلامی والوں کو. کیا شاندار ہمیں طریقہ بتایا زندگی گزارنے کا, اور وہ کیا ہے کہ نیک اعمال میں ہمیں ایک نیک عمل بتایا گیا کہ روزانہ کم از کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا جائے. گویا امیر اہل سنت چاہتے ہیں ہماری زندگی شہد جیسی میٹھی ہو جائے, نیکیوں والی ہو جائے. تو نیک اعمال پر عمل کی نیت بھی کر لیں, انشاءاللہ روزانہ کم از کم 313 بار درود پاک پڑھیں گے. آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.